بدل گیا، ہمت کرو۔ میری پہلی ترجیح تنجا کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے وہاں کسی کو والی بنانے سے پہلے کسی بہادر کمانڈر کا تقرر ضروری ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، تنجا کے لیے ہمیں کسی نوجوان کمانڈر کی ضرورت ہے۔ ویسے میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اپنے نوجوان کمانڈروں کی، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نام آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ شمالی افریقہ میں اسلام مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اسپین کے بادشاہ ٹیسٹیزن کی اچانک موت کے بعد اسپین کے دارالحکومت ٹولیرو میں اس کے 16 سالہ بیٹے الفانسو کو تخت نشین کیا جا رہا ہے۔ میں معزز الفانسو کو اسپین کی بادشاہت کا تاج پہناتا ہوں۔ بادشاہ ٹیسٹیزن کا بیٹا الفانسو اب ہمارا بادشاہ ہوگا۔ ہم سب اس کی تاج کا اقرار کرتے ہیں۔ میری بادشاہت کی خوشی میں آپ سب میرے ساتھ خوشی کا یہ جام پیئے۔ آج میں آپ سب سے بے حد خوش ہوں۔ ہم سب اسپین کی آبرو ہیں۔ عظیم اسپین زندہ باد! زندہ باد! بادشاہ کو مبارک ہو۔ آپ سب باری باری آئیں گے۔ روم سے آئے ہوئے تمام پادری حضرات مبارکباد کی ابتدا کریں گے۔ سولہ سال کا بادشاہ بہت مشکل ہوگی۔ بادشاہ کی بیماری کے دوران تو مسائل اور بھی بڑھ گئے۔ اب یہ بچہ انہیں کیسے حل کرے گا؟ ہاں روڈرک، وہ اب سب حل کر لے گا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسپین کو بچا پائے گا۔ جان لو وہ اب ہمارا بادشاہ ہے، بچہ نہیں ہے۔ میں کوئی تم سے مذاق نہیں کر رہا، سمجھے؟ ارے معاف کیجیے گا امیر محترم، ذرا پاؤں جگمگا گئے تھے۔ آپ کی بیٹی فلورینڈا کو بادشاہ کی منگیتر بننے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ کوئی بات نہیں ٹویلا، ویسے بھی آج بڑی خوشی کا موقع ہے۔ یہ بتاؤ بادشاہ سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں؟ شکریہ جناب، یہ تو آپ کا ظرف ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میرا کیا ہو جاتا۔ اور ملاقات کی آپ فکر نہ کریں، بس دعا کریں کہ ہمارے جرنیلوں کے سارے شب جلد ختم ہو جائیں۔ تو تمہارا اشارہ روڈرک کی طرف ہے؟ جی ذرا آہستہ بولیے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اجازت دیجیے۔ جنرل روڈرک، تمہارے علاقے میں بغاوت کب تک چلے گی؟ کیا تم سے یہ قابو نہیں آ رہے؟ اس بچے کے ساتھ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ باسی کے ان پہاڑی باغیوں کے لیے جنرل روڈرک کا نام ہی کافی ہے، بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں۔ اسپین کی قیادت سب سے اہم چیز ہے۔ ہم باغیوں کو پہلے ہی محاصرے میں لے چکے تھے۔ اس وقت بادشاہ کی موت کی اطلاع ہمیں ملی تو ہمیں یہاں نہ پڑا۔ آپ کے خیال میں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے؟ ارے کون صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور دنیا کی خوبصورت ترین خاتون فلورینڈا کیسی ہیں آپ؟ مجھے یہ روڈرک صحیح آدمی نہیں لگتا۔ آج صبح ہی یہ خبر آئی ہے کہ خلیفہ نے ہماری حکمت عملی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور فیصلوں میں اختیارات سے نوازا ہے۔ ساتھ ہی شمالی افریقہ میں قیام امن کی خبر ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے۔ اب تنجا کا معاملہ باقی ہے، جس کے لیے میں نے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ وہاں کے کمانڈر اور والی کی حیثیت سے یہ اہم ذمہ داری تمہیں سونپی جائے۔ انشاءاللہ آپ میرے انتخاب پر شرمندہ نہیں ہوں گے۔ میں اپنی پوری توانائیاں اسلامی حکومت کے قیام اور استحکام میں لگاؤں گا۔ انشاءاللہ تمہاری قیادت میں یہ معرکہ ضرور سر ہوگا۔ خوش آمدید۔ سیپٹے کے لوگ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ مجھے بھی بہت یاد آ رہا تھا۔ سیپٹے جیسا شہر کہیں نہیں ہے۔ آؤ اور بتاؤ کیا خبریں ہیں؟ آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک رہا، بس مسلمانوں کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ وہ تنجا کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ وہ اچھے لوگ ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک کبوتر کے ذریعے پیغام آیا ہے ٹوریڈو سے۔ اسے جلدی لاؤ۔ کیا ہو گیا؟ الفانسو کو تخت سے اتار دیا گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی بہت مشکل میں ہے، اے خدا رحم فرما۔ جناب یہ کس نے کیا ہوگا؟ کون کر سکتا ہے جنرل روڈرک کے سوا؟ وہ محل میں بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، اس سے یہ نیت صاف ظاہر تھی۔ الفانسو کو بھی اس نے لاپتہ کر دیا ہے۔ فلورینڈا ابھی تک وہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ خطرے میں ہے۔ مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ کیا کریں؟ ایسا کرو کچھ لوگوں کو بھیجو، کسی طرح سے اس کو یہاں پہ لے کر آؤ، اس کی ماں کی بیماری کی خبر اس تک پہنچاؤ، ورنہ پھر اس کو اغوا کرا لو۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ظلم کرنے سے عوام ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاف صاف کہیے۔ حضور، تاریخ دان ہونے کی حیثیت سے میں تو تاریخ کا سبق آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور وہ گرجا کے پادری آئے آپ سے ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان کو کمرے میں لے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ فرمائیے معزز پادری حضرات، میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے جو پادری قتل ہوئے تھے اب تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ گرجے میں بے اطمینانی کی فضا ہے۔ جب سے میں نے الفانسو سے اقتدار سنبھالا ہے، سب سے زیادہ اعتماد مجھے پادریوں پر ہے۔ اگر انہوں نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا، اور آپ لوگوں کا یہ قرض میں بہت بہتر طور پر اتار چکا ہوں۔ چند لوگ سازشیں کر کے ہمارے لوگوں کو کلیسا کی تعلیمات سے دور لے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ان کو ایسی کڑی سزا دی جائے جو لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ امیر طارق، اب ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ، تنجا میں امن و امان اور تیرے دین کے نظام کو قائم کرنے میں ہماری مدد فرما۔